खबरों से आगे में आज शाम नेटो का सामान ले जाने वाले ट्रक ड्राइवरों की बातें। आम शहरियों को हथियार रखने का हक होना चाहिए या नहीं? एड्स कॉन्फ्रेंस में अब करें आप भी शिरकत। और अलास्का के ग्लेशियर्स की सैर। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आयशा तंजीम और आप देख रहे हैं खबरों से आगे। नेटो सप्लाई लाइंस बहाल हुए कई हफ्ते होने वाले हैं, मगर उनकी बंदिश से पैदा होने वाले माली और माशी मसाइल के असरात अब भी मौजूद हैं, खास तौर पर उस तबके के लिए जिसका इन सप्लाई लाइंस के साथ चोली दामन का साथ है, और वो हैं ट्रक ड्राइवर्स। तफसीलात नदीम याकूब से। कराची में ये ट्रक और ड्राइवर्स कई माह से दोबारा काम शुरू करने का इंतज़ार कर रहे हैं। गुज़श्ता साल नवंबर में इत्तेहादी अफवाज की जानिब से एक पाकिस्तानी चौकी पर हमले के बाद पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के रास्ते बंद कर दिए थे, मगर ट्रकों के मालिकान का कहना है कि वो तब तक ट्रक नहीं चलाएंगे जब तक उन्हें उन दिनों के लिए मुआवजा अदा नहीं किया जाता जो उन्हें बेकार गुजारने पड़े। तकरीबन 300 ट्रकों के मालिक मोहम्मद खान कहते हैं कि सामान से लदे 1500 से ज़ायद ट्रक पाकिस्तान में फंसे रहे हैं। 1581 का राउंड फिगर है मेरे पास। 310 गाड़ियां हमारी कंपनी की हैं, जिसका ये मेरे पास डिटेल है, नंबर्स हैं। अफगानिस्तान में नेटो अफवाज के लिए तरसील पाकिस्तानी ट्रांसपोर्टरों के लिए मुनाफा बख्श तो है, मगर खतरे से खाली नहीं। इनको नहीं आजमाया था। पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के एक ओहदेदार इसरार अहमद शनवारी कहते हैं कि खतरे के बावजूद ट्रक दोबारा चलने चाहिए। आज तक जो नेटो के जो ड्राइवर है, क्लीनर है, उसके 1300 के करीब हमारे ऑयल टैंकर मालिकान ड्राइवरान क्लीनरान मर चुका है। खतरात के पेश नज़र हुक्काम ने बलूचिस्तान में नेटो के लिए सामान ले जाने वाले ट्रकों के लिए हिफाजती इंतजामात सख्त कर दिए हैं, मगर कुछ ड्राइवरों में सिक्योरिटी के हवाले से अब भी खदशात बाकी हैं। और कबीर अहमद कहते हैं कि इसी वजह से ज़्यादा ट्रक अभी मुतहरिक नहीं हुए। अभी ये लोग बोलता चाहिए इधर तालिबान निकला हुआ है, उधर जुलूस निकाला, इधर जुलूस निकाला, ये बोलता चाहिए अभी तक गाड़ी का लोडिंग शुरू नहीं हुए। नेटो के लिए पाकिस्तान से गुजरने वाली सप्लाईज इत्तेहादी अफवाज के लिए अहम समझी जाती हैं, मगर पाकिस्तान में ये सियासी तौर पर मुतनाज़ है। ताहम मसूद अफरीदी जैसे ड्राइवरों के लिए नहीं, जिनके लिए अफगानिस्तान आना जाना मामूल है। खतरा तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मजबूरी है। अब मजबूरी से भी चलता है। अगर पाकिस्तान में कारोबार तो नहीं है, अगर कारोबार भी है तो ऐसा पैसा भी नहीं है। अगर देखो 8 महीने से बंद हो गया, ये क्या मुसीबत है पाकिस्तान में। सारा हड़ताल भी है, सारा मुसीबत। अब पेट्रोल डीजल कितने रुपये लीटर है। अगर ये तो खोलेगा इंशाल्लाह सारा मसला हल होगी। आइंदा हालात क्या होंगे इस बारे में तो कोई नहीं कह सकता, मगर फ़िलहाल ट्रक ड्राइवर दोबारा कारोबार के लिए अपने ट्रकों को तैयार कर रहे हैं। शैरन बैन के साथ नदीम याकूब, उर्दू VOA। शाम की आबादी का 12% अलावियों पर मुश्तमिल है। खुद मुल्क के मौजूदा सदर बशारुल असद एक अलावी हैं, जबकि इसी फ़िरक़े के कुछ हुकूमत नवाज गिरोहों पर मौजूदा तनाज़े में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं। इसीलिए हुकूमत मुखालिफ अलावियों को भी शक की निगाह से देखा जा रहा है और उनमें से बाज़ को फ़रार होकर तुर्की में पनाह हासिल करनी पड़ी है। इस रिपोर्ट में हम आपको लेकर चलते हैं शाम की सरहद के साथ वाक़े तुर्की के शहर अंताकिया। आइए देखते हैं कि वहां रहने वाले अलावी शाम में सदर बशारुल असद के हामी हैं या मुखालिफ। इस महीने तुर्की और शाम की सरहद पर एक तुर्क फौजी तैयारा मार गिराने के वाक़े के बाद तुर्की शाम पर ज़बरदस्त तनकीद कर रहा है और आलमी बरादरी से शाम के बहरान के हल में ज़्यादा सरगर्म किरदार की अदायगी का ख्वाहिशमंद है। ये है शाम के करीब तुर्की का शहर गजियानटेप। ये एक अलावी इबादतगाह है। इस मसलक के पैरोकारों को तुर्की में अपनी मजहबी सोच के दुरुस्त तौर पर ना समझे जाने की शिकायत है। ये कहते हैं कि तुर्क हुकूमत अलावियों को पसंद नहीं करती। ये तो सामने की बात है कि तुर्क हुकूमत शाम में किसकी हमायत कर रही है। तुर्क हुकूमत हमें अपने से मुख्तलिफ समझती है, उसे हमारे मसाइल हल करने से भी दिलचस्पी नहीं।
ایسے ہی خیالات ہیں ان علاویوں کے جو شام میں رہتے ہیں اور انہیں ڈر ہے کہ اگر صدر بشر الاسد کی حکومت گری، جو خود بھی علاوی ہیں، تو شام پر سنی مسلمانوں کا غلبہ ہو جائے گا۔ شام کی حزب اختلاف کے مطابق صدر اسد کی حکومت اپنی مخالف تحریک کو ایک سنی تحریک کے طور پر دیکھ رہی ہے، جس کا مقابلہ ہر علاوی کو کرنا چاہیے۔ یہ ہے ترک شہر انطاکیہ، جو شام کی سرحد کے بالکل ساتھ واقع ہے۔ شام کی صورتحال کا اثر اس شہر کے بازار میں ہونے والی بحثوں میں نمایاں ہے۔ بعض دکاندار یہاں شام کی صورتحال میں ترکی کے کردار سے مطمئن نہیں۔ میں ایک علاوی ہوں، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس وقت اہم چیز سنی یا علاوی ہونا ہے، بلکہ سب سے اہم ہے انسانیت۔ شام کی صورتحال نے انطاکیہ شہر کے مذہبی اور فرقہ وارانہ تانے بانے کو متاثر کیا ہے۔ زیادہ تر لوگ اپنی رائے کا اظہار کرنا پسند نہیں کرتے، لیکن دکانداروں کو اتفاق ہے کہ شام کی صورتحال سے سب سے زیادہ اثر پڑا ہے ان کے بزنس پر۔ شام کے حالات بگڑنے سے پہلے شام کے اکثر لوگ انطاکیہ سے خریداری کرنے آتے تھے، جو اب نہیں آتے۔ اگر آپ علاوی ہیں تو ان کے لیے زیادہ خطرناک ہیں، آپ کو 2 بار سزا ملے گی۔ لیکن طاہر عبود بھی علاوی ہیں اور شام میں جمہوریت کے حامی بھی۔ یہ پچھلے سال کئی ماہ تک شامی حکومت مخالف تحریک میں شامل رہنے کی بنا پر جیل اور تشدد کا سامنا کرنے کے بعد فرار ہو کر ترکی چلے آئے۔ یہ کہتے ہیں کہ شام میں علاوی بھی اسد حکومت کی مخالفت کر رہے ہیں۔ شام میں حکومت مخالف تحریک کا رنگ عوامی ہے، اس میں عیسائی، علاوی، دروز اور سنی سب شامل ہیں۔ آپ ایک انسان یا 1000 انسانوں کو مار سکتے ہیں، لیکن ایک نظریے کو نہیں مار سکتے۔ وہ انقلاب اور تبدیلی کے نظریے کو مارنے کی بیکار کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ شام میں حکومت مخالف تحریک کی جدوجہد کسی مذہب یا نسل کی نہیں، بلکہ ایک آمر کی حکومت ختم کرنے کے لیے ہے، جہاں ایک دن یہ ایک آزاد شہری کے طور پر واپس لوٹ کر ضرور جائیں گے۔ ہنری رجول کے ساتھ تابندہ نعیم، اردو VOA۔ عام امریکیوں کو ہتھیار رکھنے چاہیے یا نہیں؟ کہیں جائیے گا نہیں، کیونکہ بریک سے آ کر ہم دیکھیں گے اس بحث کے کچھ رخ۔ ویلکم بیک۔ کولوراڈو میں گزشتہ جمعے بیٹ مین کی تازہ ترین مووی کے پریمیئر میں ہونے والی شوٹنگ کے بعد گن رائٹس کی بحث نے زور پکڑ لیا ہے۔ اس ٹریجڈی کے باوجود امریکیوں کی ایک بڑی تعداد شہریوں کے ہتھیار رکھنے کے حق کی حامی کیوں ہے؟ عائشہ خالد پیش کر رہی ہیں اس بحث کے دونوں رخ۔ عوام ہوں یا عوامی نمائندے، یہاں کوئی بھی ان کے شر سے محفوظ نہیں۔ پھر بھی امریکہ میں گنز کی ملکیت رکھنے والے شہریوں کی تعداد دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہے۔ ایک گیلپ پول کے مطابق امریکہ کی تقریباً نصف بالغ آبادی گنز کی مالک ہے۔ یہ اسلحے کی ملکیت کے ہمارے پرانے کلچر کا حصہ ہے، جو کالونیز کے یہاں آ کر آباد ہونے کے زمانے سے موجود ہے۔ شروع میں شکار، پھر انڈین سے محفوظ رہنے کے لیے، اور پھر انگریزوں کے خلاف مزاحمت کے لیے گنز کا استعمال۔ گنز رکھنے کی اجازت تقریباً 250 سال سے امریکیوں کا حق ہے، اور یہ حق انہیں امریکی دستور کی دوسری ترمیم کے ذریعے حاصل ہے، جو کہتی ہے کہ عوام کا گنز رکھنے اور ان کے استعمال کا حق محفوظ رکھا جائے گا۔ پچھلے جمعے کو ریاست کولوراڈو میں ہونے والی شوٹنگ جیسا کوئی بھی واقعہ جب ہوتا ہے تو گنز کی ملکیت کا یہ حق پھر سے بحث کی میز پر آ جاتا ہے۔ تمام امریکی ریاستوں کو اختیار ہے کہ وہ آتشی اسلحے کے حوالے سے سخت یا نرم جیسے چاہے قوانین بنائیں، لیکن اسلحے کو ذہنی مریضوں اور جرائم پیشہ افراد کے ہاتھ لگنے سے بچانے کے لیے خریدار کا بیک گراؤنڈ چیک کرنا بھی ضروری ہے۔ اس قانون کے مخالفین کے خیال میں یہ کافی نہیں۔ We still lose 30,000 of our fellow citizens. اب بھی ہر سال ہمارے 30,000 شہریوں کی جانیں اسلحے سے ہونے والے تشدد کے ہاتھوں ضائع ہوتی ہیں۔ مزید تقریباً 70,000 شدید زخمی ہوتے ہیں۔ یہ اس ملک میں ہونے والا ایک بہت بڑا جانی نقصان ہے، اور یہ دوسرے مغربی اور صنعتی ممالک کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ لیکن گنز کی ملکیت کے حامی کہتے ہیں کہ اسلحہ رکھنا لوگوں کی جانیں بچاتا ہے۔ We've seen in our own country that where
اپنے ملک میں ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں کہیں قوانین زیادہ سخت ہیں وہاں جرائم کا ریٹ بھی زیادہ ہے، جبکہ جہاں پر لوگوں کو گنز رکھنے کی اجازت ہے چاہے وہ دوسروں کو دکھائی بھی نہ دے، وہاں جرائم کا ریٹ یا تو بڑھتا نہیں یا کم ہو جاتا ہے۔ گنز کی ملکیت ہمیشہ امریکہ کی تاریخ کا حصہ رہی ہے۔ افسوسناک تشدد کے واقعات کے باوجود پچھلے سال ہونے والے ایک گیلپ پول سے پتہ چلا کہ ہر 4 میں سے صرف 1 امریکی ہینڈ گنز پر پابندی کا حامی ہے۔ عائشہ خالد، اردو VOA، واشنگٹن۔ امریکہ کے مختلف علاقوں میں خشک سالی کی وجہ سے کیا مسائل پیدا ہو رہے ہیں یہ تو ہم آپ کو بتاتے ہی رہتے ہیں، اور معیشت پر ان مسائل کے اثرات کے بارے میں بھی۔ آج آمنہ خان ہمیں ملوا رہی ہیں کچھ ایسے کسانوں سے جو براہ راست اس خشک سالی سے متاثر ہو رہے ہیں۔ امریکی ریاست آرکنسو میں زراعت کا شعبہ اس کی معیشت کا سب سے بڑا حصہ ہے، لیکن اس سال خشک سالی کی وجہ سے گھاس بہت کم اور سوکھی ہے۔ مویشیوں کے لیے گھاس نہیں اور مویشی پالنے والوں کے پاس اب مہنگی خوراک خریدنے یا جانور بیچنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ کیرن ہیرلسن کو اپنے گلے سے 100 مویشی کم کرنے پڑے، اب انہیں فکر ہے اگلے سال کی۔ یہ کاروبار چلانے کے لیے مجھے مویشی خریدنے ہوں گے، لیکن میں زیادہ تعداد میں جانور نہیں خرید سکوں گی اور وہ مجھے بہت مہنگے پڑیں گے۔ 40 ڈگری سینٹی گریڈ کی گرمی میں کبھی کبھی بارش بھی ہو جاتی ہے، لیکن توقع سے بہت کم۔ گھاس کچھ سبز ہو گئی ہے لیکن رنگ کے علاوہ اور کچھ نہیں بدلا۔ آرکنسو کے ایک دوسرے علاقے میں زراعت سے منسلک ایک عہدیدار ہینک چینی کہتے ہیں کہ اگر بارش نہ ہوئی تو یہاں چاول، مکئی اور سویا بینز کی پیداوار آدھی ہو جائے گی۔ ہمیں کم از کم 3 سے 4 دن کی برسات کی ضرورت ہے، اگر ہفتہ مل جائے تو اور بھی اچھا ہوگا، لیکن کم از کم زمین تر ہو جائے گی۔ اس علاقے میں بعض کاشتکار تو پانی کے زیر زمین ذخائر کا استعمال ان مشینوں کے ذریعے کر رہے ہیں جو ہر کسی کے پاس نہیں، لیکن امریکہ میں کسانوں کے لیے حکومت کی طرف سے امدادی پروگرام بھی ہیں۔ امریکی ریاست الینوائے کے ایک کاشتکار میٹ ہیوز، ہمیں یہ امداد خراب موسم یا مارکیٹ میں مندی کی صورت میں ملتی تھی تاکہ ہم اگلے سال اپنی پیداوار بڑھا سکیں۔ ہیوز کا کاروبار اس سے پہلے بھی خشک سالی کا شکار ہوا تھا۔ اس وقت حکومت کی طرف سے فارم بل نامی ایک قانون کے تحت ملنے والی رقوم نے ان کی بہت مدد کی تھی۔ اس سال حکومت اس قانون کا ازسر نو جائزہ لے رہی ہے اور امریکی سینٹ میں اس قانون کا ایک ڈرافٹ منظور کیا جا چکا ہے جو کاشتکاروں کو فصل کے لیے انشورنس حاصل کرنے میں مدد کرتا ہے تاکہ اگر قدرتی سانحوں کی وجہ سے ان کی فصل تباہ ہو جائے تو وہ یہ نقصان برداشت کر سکیں۔ لیکن یہ قانون امریکی کانگریس میں منظور نہیں ہوا۔ سیاسی بحث کے پس منظر میں ہیں وہ کاشتکار جنہیں بہت عرصے بعد اتنی شدید خشک سالی کا سامنا ہے۔ آمنہ خان، اردو VOA، واشنگٹن۔ واشنگٹن ڈی سی میں 19ویں ایڈز کانفرنس جاری ہے۔ امریکہ 22 سال بعد ایڈز کانفرنس کی میزبانی کر رہا ہے جس میں دنیا بھر سے 20,000 سے زیادہ لوگ شرکت کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات مدیحہ انور سے۔ واشنگٹن ڈی سی کی معروف شاہراہ پینسلوینیا ایونیو پر یہ لوگ ایڈز کے علاج کے لیے اقدامات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ 1990 کے بعد امریکہ پہلی مرتبہ ایڈز کانفرنس کی میزبانی کر رہا ہے۔ ایڈز کانفرنس ہر 2 سال بعد منعقد کی جاتی ہے۔ پچھلے 22 سالوں میں امریکہ میں اس کانفرنس کے نہ ہونے کی وجہ ایڈز میں مبتلا افراد کی امریکہ میں داخلے پر پابندی تھی۔ ایڈز کا مرض 80 کی دہائی میں دریافت ہوا اور اب تک دنیا بھر میں 3 کروڑ سے زائد افراد کی موت کا سبب بن چکا ہے۔ مشیل سیڈیبے اقوام متحدہ کے ایڈز پروگرام کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایڈز سے بچاؤ کے طریقے اور ٹریٹمنٹ موجود ہونے کی وجہ سے دنیا سے اس مرض کا خاتمہ ممکن ہے۔ اس بار ہم سب مل کر ایڈز کا خاتمہ کریں گے۔ اگر اب بھی ہم نے ایڈز کے خلاف عملی اقدامات نہ کیے تو وقت ہاتھ سے نکل جائے گا۔
اس کانفرنس میں ایڈز کے بارے میں صرف سائنسی تحقیق پر ہی بات نہیں ہوتی بلکہ اس کانفرنس کے بہت سے پہلو اور بھی ہیں۔ جیسا کہ ایڈز میں مبتلا مریضوں کی طرف عام لوگوں کا رویہ، ایڈز کے سوا کسی دوسرے مرض کو حقارت سے نہیں دیکھا جاتا۔ روڈرک ہیس ایک سابق امریکی فوجی ہیں جنہیں 8 سال پہلے معلوم ہوا کہ وہ ایڈز میں مبتلا ہیں۔ اصل مسئلہ اس بیماری میں مبتلا مریضوں سے عام لوگوں کا رویہ ہے۔ بطور مریض آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ کس سے ایڈز کے بارے میں کھل کر بات کر سکتے ہیں، کیونکہ لوگ آپ کو انسان ہی نہیں سمجھتے۔ لیکن ہیس کو امید ہے کہ اگر ایڈز کے حوالے سے تحقیق میں مزید فنڈنگ مہیا کی گئی تو بہت سی چیزیں بدلیں گی، لوگوں کا رویہ بھی۔ مجھے یقین ہے کہ جلد ہی اس مرض کا علاج دریافت کر لیا جائے گا۔ ہیس اور ان جیسے ایڈز کے دیگر مریضوں کو اس ہفتے واشنگٹن میں ہونے والی ایڈز کانفرنس سے بہت سی توقعات وابستہ ہیں۔ جیروم سوکولوفسکی کے ساتھ مدیحہ انفر، اردو VOA۔ ایک بریک کے بعد ہم آپ کو لے جائیں گے عبدالعزیز خان کے ساتھ الاسکا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اور آئیے اب چلتے ہیں اپنی خصوصی پیشکش کی طرف۔ رپورٹس کے سلسلے الاسکا میری منزل میں ہمارے نمائندے عبدالعزیز خان نے ہمیں سیر کروائی تھی ریزریکشن بے کی۔ یہ سفر ختم نہیں ہوا تھا۔ آج کی رپورٹ میں ہم ریزریکشن بے سے نکل کر الاسکا کے مشہور گلیشیئر کی طرف جائیں گے جسے بیئر گلیشیئر کہا جاتا ہے۔ اب ہم سمندری چٹانوں کو پیچھے چھوڑ کر کھلے سمندر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہاں سے ہمارا جہاز رخ کرے گا بیئر گلیشیئر کا، جو الاسکا کے سب سے بڑے اور مشہور گلیشیئرز میں سے ایک ہے۔ مگر نارتھ پیسیفک کا یہ وہ حصہ ہے جہاں بڑی بڑی ویل مچھلیاں نظر آتی ہیں۔ ابھی گلیشیئر قریب بھی نہیں پہنچا تھا کہ اچانک جہاز میں افراتفری مچ گئی۔ لک آؤٹ نے ایک ویل مچھلی دیکھی اور شور مچا دیا۔ ہماری شپ سے تھوڑی ہی دور ایک چھوٹی سی کشتی میں ایک آدمی مچھلی پکڑ رہا تھا۔ اس کی بوٹ صرف 20 فٹ کی ہے اور جو ویل مچھلی اس کے برابر سے نکلی وہ 50 فٹ کی تھی۔ جس ویل نے ابھی سرفیس کیا تھا یہ ہم بیک ویل کہلاتی ہے اور یہ بہت ڈیپ ڈائیو کرتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ دوبارہ اس کے اسی جگہ پہ نکلنے کے چانسز بہت کم ہے۔ بیئر گلیشیئر کافی قریب آ چکا ہے۔ یہ جمع ہوا برفانی دریا اپنے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک 1.5 میل لمبا ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے الاسکا کے گلیشیئرز خطرے میں ہیں۔ سائنسدان یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کتنی تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ الاسکا کا سفر تو عزیز آپ اکیلے کرائے، لیکن اسٹوڈیو میں ہم نے آپ کو ضرور بلایا ہے۔ یہ بتائیں کہ آپ نے دکھایا کہ گلیشیئرز پگھل رہے ہیں الاسکا کے، ان پگھلتے ہوئے گلیشیئرز سے اور جو موسمی تبدیلی ہے یہ ہمپ بیک ویلز پر بھی کوئی اثر پڑ رہا ہے؟ ہم بیک ویلز عائشہ یہ وہ جانور ہیں جو اس حد تک متاثر نہیں ہیں جیسے کہ پولر بیئرز ہیں اور دوسری آرکٹک کی وائلڈ لائف ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ یہ ایک بڑا امیزنگ جانور ہے۔ یعنی یہ سمندر کے اندر بہت طویل فاصلے طے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یعنی آپ دیکھ رہی تھی کہ یہ جو ویلز اس پیکیج میں ہم نے دکھائی ہیں یہ ہوائی سے آئی ہیں۔ اب آپ نقشے میں دیکھیں کہ ہوائی کدھر ہے اور الاسکا کدھر ہے، سو دیٹس ون تھنگ۔ دی ادر تھنگ دیٹ میکس دیم امیزنگ از کہ یہ جو ہیں یہ سیزنل فیڈرز ہیں جو کہ گرمیوں میں اتنا زیادہ کھا لیتے ہیں اور یہ اتنی باڈی فیٹ جمع کر لیتے ہیں کہ سردیوں میں اگر ان کو کھانا نہیں بھی ملے تو بھی یہ سروائیو کر سکتے ہیں۔ تو مجھے بھی یہ ہوتا ہے کہ میں ایک دفعہ گروسری کر کے لاؤں اور ویلز کی طرح جمع کر لوں۔ رمضان میں میرا جو ہے وہ یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے یہ ویلز والی کہ میں جو ہے میں افطاری میں اتنا کھا لوں کہ میں جو ہے وہ سروائیو کر سکوں۔ تو ناظرین یہ ویلز کا سفر جو ہے آگے کس طرح سے چلتا ہے اور اس میں ہمیں کیا کیا وائلڈ لائف ملتی ہے یہ دیکھتے ہیں۔ سو لیٹس واچ دا پیکیج۔ ابھی بیئر گلیشیئر تک کا سفر ختم ہی نہیں ہوا تھا کہ اچانک ایک اور ہم بیک ویل نے باہر سر نکالا۔ ہمارے جہاز کے کیپٹن کو یہ فیصلہ کرنا تھا کہ کیا وہ گلیشیئر کا سفر جاری رکھے یا اس ویل کا تعاقب کرے۔ آخر ہم سب کے اصرار پر اس نے اپنا راؤٹ چینج کر دیا اور ویل کا تعاقب کرنا شروع کر دیا۔
एक मैमल होने की वजह से वेल समंदर के नीचे सांस नहीं ले सकती। ये सतह समंदर पर आकर पानी का जोरदार फव्वारा छोड़ती है। इसी फव्वारे से अंदाज़ा होता है कि ये किस तरफ जा रही है। जो मंजर हमारे कैमरों ने कैप्चर किया वो ब्रीचिंग कहलाता है। साइंसदान आज तक ये नहीं मालूम कर सके कि वेल अपने आप को समंदर से बाहर क्यों उछालती है। कुछ साइंसदान कहते हैं कि अपने जिस्म से गर्द गुबार साफ करने का ये एक तरीका है। दूसरे साइंसदान कहते हैं कि इन स्प्लैशेस का मकसद वो आवाज़ पैदा करना है जिसकी मदद से दूसरी वेल मछलियों को अपनी तरफ मुतवज्जो किया जा सके। ओके, अमेजिंग एनिमल्स। अजीज़, आपने दिखाया कि कितनी दूर तक वो सफ़र करते हैं और ग्लोबल वार्मिंग से भी नहीं मुतासर होती। फिर क्या इनको इंसान मारते हैं? दूसरा जानवर तो इनके करीब नहीं जाता होगा खाने के लिए। नहीं, दैट्स नॉट ट्रू, बिकॉज इसी रेजरेक्शन बे में अक्सर ऐसे सीन्स देखे गए हैं कि किलर वेल्स ने आके छोटी हम्बैक वेल्स को जो है वो खा लिया है। अच्छा, इंसानों के हाथों जब ये मारी जाती हैं तो इट्स मोस्टली ड्यू टू एक्सीडेंट, क्योंकि आप देख रही थी कि वो शिप्स के कितने करीब आ जाती हैं, तो बड़े जहाज़ जो होते हैं वो अक्सर इनको ओवररन कर जाते हैं। शिकार इनका इस वजह से कम होता है क्योंकि दो कवानीन ऐसे हैं जो कि अमेरिकन टेरिटोरियल वाटर्स में इनको प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन जो एस्कीमो पॉपुलेशन है अलास्का की, उनके ऊपर ये कवानीन का नफाज नहीं होता, तो वो अगर इनका शिकार करना चाहें तो दे आर दी ओनली पीपल हु कैन डू दैट। लेकिन अमेरिका के स्टैंडर्ड से इज़न्ट दैट अ डबल स्टैंडर्ड अजीज़? आई मीन वाई एस्कीमोस? यहाँ तक कोई लॉ ऐसा नहीं होता जो इक्वली सबको ट्रीट ना करता हो। एस्कीमोस को क्यों इजाज़त है? अच्छा, ये बहुत ज़बरदस्त सवाल है। देयर आर टू डायमेंशंस टू इट। सबसे पहले तो ये कि अलास्का जो था वो रूस के बादशाह से अमेरिका ने ख़रीदा था, जबकि नेटिव पॉपुलेशन जो थी वो एस्कीमोस थे। तो उनका कहना ये है कि भाई जब हमने अपनी ज़मीन आपको बेची नहीं तो वाई इज़ इट कि जी हम आपके कवानीन जो हैं वो अपनाएं। सो दैट इज़ वन थिंग। देन दी अदर थिंग इज़ कि अगर मुझे कोई कहे कि जी आप जो है आप वेल मछली नहीं हैं हमारे, तो बहुत सी इतनी चीज़ें जो मैं वाशिंगटन डीसी में खा सकता हूँ, लेकिन जो लोग आर्कटिक में सर्वाइव कर रहे हैं उनके ऊपर अगर ये कानून नाफिज कर दिया जाए कि आप आर्कटिक वाइल्ड लाइफ को हंट नहीं कर सकते, तो बहुत से इलाकों में तो पौधे भी नहीं उगते। सो दे ऑल्सो हैव सम रियलिस्टिक कंसर्न्स। इस वजह से अमरीकी हुकूमत ने एक बाकायदा कोटा मुकर्रर किया हुआ है जिसके अंदर रहते हुए अगर इनोपियक एस्कीमोस जो हैं वो इन वेल्स का शिकार करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और वो मॉनिटर होता होगा कि कितना कोटा है और इस साल का कितना पूरा हुआ? उसको वेलिंग कमीशन मॉनिटर करती है और वो अमरीकी हुकूमत के साथ वो तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स शेयर किए जाते हैं। और किलर वेल्स का आपने जिक्र किया, आई एम श्योर इन फ्यूचर यू विल ब्रिंग अस समथिंग ऑन किलर वेल्स, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि हम्बैक वेल को कौन खाने की जुर्रत करता है। लेकिन अजीज़, हमारा टाइम ख़त्म हो गया है। आज के लिए बस इतना ही। आज के शो में शामिल रिपोर्ट्स के बारे में आप हमें फेसबुक के ज़रिए अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। हमारा यूज़र नेम है VOA उर्दू। इसके अलावा ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर लॉग इन कर सकते हैं, जहाँ हालात हाज़रा समेत ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों के बारे में वीडियो रिपोर्ट्स और मज़ामीन मौजूद हैं। अब इजाज़त दीजिए, लेकिन चलते चलते आपको मिलवा दें वाशिंगटन के चिड़ियाघर के उन नए मेहमानों से जो अभी सिर्फ 3 महीने के हैं।